عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مرتبہ اس پروگرام میں ایک ٹاپک پر گفتگو کی جاتی ہے، اس دوران آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، جنرل کیوریز کو بھی، اور جو سوالات آپ کال کے ذریعے کرتے ہیں تو آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تمام جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا تھا وضو پر، ہم گفتگو کر رہے تھے، تو آج ہماری اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ تو وضو کے فرائض پر بھی بات ہو گئی، وضو کی سنتوں پر بھی بات ہو گئی، وضو کے بعد مستحبات کا بیان بھی ہو گیا تھا، اور اسی طرح موضوع پر مسح کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ آج ہم بات کریں گے نواقض وضو پر۔ نواقض وضو کا مطلب ہے وہ چیزیں جو وضو توڑ دیتی ہیں، یعنی وہ امور یا وہ اسباب جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم پہلے اس پہ گفتگو کریں گے اور پھر اس دوران انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لی جائیں گی۔ اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہوں گے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، پھر آپ کی کالز کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو نواقض وضو کی طرف ہم آتے ہیں۔ وضو توڑنے والی چیزیں، وہ امور یا وہ اسباب جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے خروج النجاسہ من السبیلین۔ پیشاب کے مقام سے یا پاخانے کے مقام سے کوئی نجاست خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے خروج الریح من الدبر، کہ پاخانے کے مقام سے ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے سیالان الدم او القیح، کہ خون یا پیپ یا زرد پانی بہے انسان کے جسم سے اور ایسی جگہ پہنچ جائے بہہ کر کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسی کے ذیل میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر جو ہے وہ خون یا پیپ یا زرد پانی جو ہے وہ اگر نکلا ہے اور بہا ہے لیکن ایسی جگہ تک نہیں پہنچا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کسی کے آنکھ کے اندر ہی دانہ ہو اور وہ آنکھ کے اندر دانہ پھوٹ جائے اور اندر ہی جو ہے خون یا پیپ وغیرہ نکلے اور بہہ کر باہر نہ آئے، تو بھلے وہ بہنے کی مقدار ہو، اگر باہر نہیں آتا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی کان کے سوراخ کے اندر کسی کے اس طرح کوئی خون یا پیپ وغیرہ بہے لیکن اگر وہ باہر نہیں نکلی، ایسے جگہ پر نہیں پہنچی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ خون نکلا ہے لیکن نکل کر بہا نہیں ہے، تو محض خون کا نکلنا یا چمکنا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی وقت وضو ٹوٹتا ہے کہ جب خون نکل کر بہا ہو۔ تو جیسے عام طور پر شوگر ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو شوگر ٹیسٹ میں معمولی سا خون جو ظاہر ہوتا ہے، بہتا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اور بھی ایسی کوئی صورت کہ صرف وضو جو ہے وہ خون جو ہے ہلکا سا ظاہر ہوا اور بہا نہیں ہے، یا چمکا ہے لیکن جو ہے بہہ کر ایسے مقام پر نہیں پہنچا جس کا دھونا وضو یا غسل میں ضروری ہو، تو وضو اس صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ بہے گا تو ہی ٹوٹے گا۔ اچھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون نکلتا ہے اور آدمی رومال سے یا ٹیشو سے یا کسی کپڑے سے صاف کر لیتا ہے، تو بار بار اگر آپ صاف کر رہے ہیں تو صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر آپ بار بار صاف نہ کرتے تو اس صورت میں وہ بہہ جاتا اور ایسے حصے تک پہنچ جاتا جس کا وضو غسل میں دھونا ضروری ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بھلے وہ اگرچہ بہا نہیں ہے لیکن وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا، آپ نے اسے روکا ہے، عارضی طور پر عارضی تدبیر اختیار کر کے آپ نے روکا ہے۔ اگر آپ اسے صاف نہ کرتے بار بار تو وہ بہہ ہی جاتا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو توڑنے والا خون تھا، یہ اتنی مقدار میں تھا، لہذا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے منہ سے خون آ جائے، دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون آ جائے، تو منہ سے خون آنے کی صورت میں وضو کب ٹوٹتا ہے؟ اس صورت میں تھوک پھینک کر سپٹ کر کے چیک کیا جائے گا کہ اگر خون تھوک پر غالب ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون اور تھوک دونوں برابر ہوں تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، تھوک اگر خون پر غالب ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ غلبے کا پتہ کیسے چلے گا؟ غلبے کا پتہ یوں چلے گا، رنگ دیکھیں گے کہ تھوک کا رنگ کیا ہے، جب آپ نے سپٹ کیا تو اس کا رنگ کلر کیا ہے۔ اگر تھوکا ہے اور کلر جو ہے وہ سرخ ہے، سرخ رنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک خون پر غالب ہے، لہذا وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے۔ اور اگر رنگ جو ہے وہ تھوک جو آپ نے تھوک پھینکا ہے، سپٹ کی ہے، اس کا کلر جو ہے وہ زرد ہے، سرخ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک غالب ہے۔ تو تھوک غالب ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون غالب آ جائے تھوک پر تو اس صورت میں وضو
ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کہ دانہ ہے یا کوئی بیماری ہے جسم کے کسی بھی سوراخ سے، آنکھ سے، کان سے یا ناف سے یا پستان وغیرہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے آنسو یا پانی بہا تو وہ بھی وضو توڑ دے گا، کیونکہ اس کے اندر بھی یہ امکان ہوتا ہے، یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں خون کی آمیدش ہوگی، خون یا پیپ کی، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹتا ہے، مگر اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب قے منہ بھر ہو۔ نارمل قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، منہ بھر قے ہو۔ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بے ساختہ آئے اور زیادہ مقدار میں آئے اور اسے روکنا ممکن نہ ہو بلا تکلف، تو اس قے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہر قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور وہ جو قے ہے وہ بھی اگر خالی جو ہے وہ پانی ہے تو اس صورت میں جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلغم وغیرہ کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس قے سے ٹوٹتا ہے جو قے سودا صفرا ہو، اس کے اندر کڑوا پانی ہو، اس قے سے وضو ٹوٹتا ہے، یا کھانے کی قے یا پینے کی کوئی چیز ہے یا اور صفرا کڑوا پانی وغیرہ جس کے اندر نکلتا ہے، اس قے سے وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آمیدش ہوتی ہے نجاست کی، آمیدش جو معدے سے آتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ منہ بھر قے سے وضو ٹوٹے گا، ہر قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر۔ جی فرمائیں۔ پوچھنا تھا یہ نسوار یا سگریٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا؟ جی عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اولاد چاہیے یا رزق چاہیے آپ کثرت سے استغفار کریں، تو اگر میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ ہم اولاد کے لیے ہم نے استغفار تسبیح پڑھتے رہیں یا استغفر اللہ پڑھتے رہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اوکے جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وضو جو ہے وہ منہ بھر قے سے ٹوٹتا ہے، کون سی قے سے وضو ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اسی طرح وضو ٹوٹتا ہے نوم سے یعنی سونے سے، لیکن معمولی سی اونگ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ جس کے اندر مقعد جمع ہوا نہ ہو اور ایسی حالت پر نہ ہو انسان کے جو حالت ثقیل نیند میں یا طویل نیند کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں تو ہی سونے سے وضو ٹوٹے گا، ادروائز سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سونے سے وضو ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب انسان سوتا ہے تو اس کے جو جوڑ ہیں، جو جوائنٹس ہیں، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، استرخاء مفاصل ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ری وغیرہ خارج ہو سکتی ہے، تو اس اندیشے کی بنا پر ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا ہے۔ لیکن یہ اندیشہ ظاہری بات ہے اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان ایسی حیت پر سویا ہوا ہو کہ جس میں یہ اندیشہ پایا جاتا ہو۔ اگر ایسی حیت پر نہیں سویا، مثلا ایسے ہے کہ جو ہے اس نے مقعد یا سورین خوب جمع ہوا ہے اور اس طرح بیٹھے بیٹھے جو ہے انسان سیٹ پر باقاعدہ بیٹھا ہے اور اس طرح بیٹھ کر خالی اونگ آ گئی سویا، تو ظاہری بات ہے اس سے خروج ری کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کھڑے کھڑے بالکل یا جو رکوع و سجود کی کیفیت اگر سنت کے مطابق رکوع کی کیفیت ہو یا سنت کے مطابق سجدے کی کیفیت یا حیت ہو، اس کے اندر اگر کوئی بندے کسی کو نیند آ جائے تو ظاہری بات ہے یہ وہ حالتیں ہیں کہ جو حالتیں نیند کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ثقیل نیند کی راہ میں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر بندہ گر جائے، رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، نیند آئی اور گر گیا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی آنکھ نہیں کھلی یعنی غفلت والی نیند تھی، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معمولی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو باقاعدہ نیند ہے جسے ہمارے ہاں جسے نیند کہا جاتا ہے عرف عام کے اندر، جو نارمل حیت ہے، روٹین کی جو نیند ہے، اس نیند سے بہرحال وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک یہ جو بھائی نے سوال پوچھا، چونکہ یہ سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں ہاتھ کے ہاتھ ہی اس کا جواب ذکر کر دیتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ سگریٹ پینے سے یا نسوار کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں سگریٹ پینی نہیں چاہیے، نسوار بھی کھانی نہیں چاہیے، جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہوں ان سے بچنا چاہیے۔ جائز ہونا یا ناجائز ہونا ایک الگ پہلو ہے، اس سے ہٹ کر ویسے یہ بات ہے کہ مضر صحت چیزوں سے بچنا چاہیے، اور باقی جو حضرات علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ بھی بہرحال اس کی کراہت کے قائل ہیں، اسے مکروہ سمجھتے ہیں، تو ان سے بہرحال بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے سگریٹ پی یا کسی نے نسوار کھائی ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، نہ تو سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی نسوار کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ہاں عقل زائل ہونے سے وضو بہرحال ٹوٹتا ہے، زوال عقل جو ہے اس کو بھی باقاعدہ ناقض وضو قرار دیا گیا ہے کہ یہ وضو ٹوٹنے کا باقاعدہ ایک سبب ہے۔ اب وہ زوال عقل جو ہے وہ بے ہوشی ہونے کی وجہ سے ہوا ہو،
پاگل ہونے کی وجہ سے، جنون کی وجہ سے ہوا ہو، یا غشی کی وجہ سے ہوا ہو، یا نشے کی وجہ سے ہو. نشے کی وجہ سے ہو تو یعنی ایسا نشہ کہ جس میں آدمی صحیح طرح چل پھر نہ سکے، عقل زائل ہو جائے، تو اس طرح کا نشہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یعنی زوال عقل جو ہے وہ جنون سے ہو، یا بے ہوشی کی وجہ سے ہو، یا نشے کی وجہ سے ہو، تو صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. صاحب میرا سوال یہ ہے، اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہو جی اور وہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، جی جی تو پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. اور میرا ایک اور سوال ہے، پلیز سنیے گا. جی فرمائیں. میں نے دن میں بھی پوچھا تھا لیکن آپ سمجھ نہیں پائے. جی جی 4 تولے سونا ہے، صرف سونا ہی ہے، لیکن موجودہ قیمت کے لحاظ سے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی مفتی، میرے 3 سوالات ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ کان کے پشت کا جب مسح کریں گے انگوٹھے کے پیڑ سے، تو کیا کان کے ہر حصے کا پچھلی سائڈ کا مسح کریں گے، یا فقط اتنے حصے کا کریں گے جتنا حصہ انگوٹھے کے پیڑ سے کور ہوتا ہو؟ اور کیا کان کی لو کا بھی مسح کرنا ہوگا؟ جی عرض کرتا ہوں. میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کسی زخم سے تھوڑا سا. جی جو تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس پر، نواقض وضو کیا ہیں، وضو ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں، ان پہ بات ہو رہی تھی. تو آخری بات زوال عقل پر ہوئی تھی کہ عقل زائل ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کہکہا لگانا ویسے کہکہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نماز کے اندر کوئی اگر کہکہا لگا دے رکوع و سجود والی نماز میں، نماز جنازہ میں کہکہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو رکوع و سجود والی نماز ہے، ایسی نماز کے اندر بالغ بیداری کی حالت میں اگر کہکہا لگا دیتا ہے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کہکہا کے بارے میں بتا دوں، ایک ہوتا ہے تبسم یعنی مسکرانا، ایک ہوتا ہے دیہک یعنی ہنسنا، اور ایک ہوتا ہے کہکہا یعنی خوب زور سے ہنسنا. تبسم یہ ہوتا ہے کہ صرف دانت ظاہر ہوں یا ہونٹ ظاہر ہوں، ہونٹ کھلیں اور آواز پیدا نہ ہو، یہ تبسم ہے، مسکرانا ہے. دیکھ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز ہو ہنسنے میں کہ بندے کے اپنے کانوں کو سنائی دے. کہکہا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز میں ہنسے کہ دوسرے بندے کو بھی سنائی دے. تو اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مسکرانا ہوتا ہے، محض تبسم جو ہے، اس سے نہ تو نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. دیہک جو ہے، دیہک سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن جو کہکہا ہے، کہکہا اگر نماز کے اندر رکوع و سجود والی نماز میں بالغ لگا دے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے علاوہ ویسے کہکہا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو ویسے کہکہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی اگر کہکہا لگانے کے بعد وضو کر لے تو بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے. اس طرح کچھ اور چیزیں ہیں کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. لوگ سمجھتے ہیں وضو ٹوٹتا ہے، جیسے کسی کا ستر دیکھنا، کسی کا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ویسے عورتیں جو ہے بالخصوص جب بچوں کو واش کرا رہی ہوتی ہیں، ان کو نہلاتی ہیں، تو بعض اوقات وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس طرح نہلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو صرف نہلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کسی کا ستر دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. باقی وہ الگ بات ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جن صورتوں میں ستر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے بہرحال ناجائز ہے، اور جن صورتوں میں اجازت ہے ان میں اجازت ہے. لیکن وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہی نہیں ٹوٹتا، وضو بہرحال نہیں ٹوٹتا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک شامل کرتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. ہم وضو پہ گفتگو کر رہے تھے، نواقض وضو پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کن صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آخری بات جو ہم نے کی تھی، آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ستر کسی کا کھلا ہوا دیکھنا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. آخری بات ہم نے اس پہ کی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں پھر عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، وعلیکم السلام. پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے یہ جس سجدے کے بارے میں پوچھا تھا کہ میں کہیں جاتی ہوں تو قرآن خوانی ہوتی ہے تو کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو کیا وہ 14 سجدے میں ٹھہرا کے ٹیلی کر سکتی ہوں؟ اور دوسرا یہ جو تلاوت ہم سنتے ہیں ٹی وی پہ قرآن پاک کی، تو اس میں بھی سجدہ آتا ہے، تو وہ بھی ہم لوگوں پہ فرض ہے، وہ سجدہ بھی ہم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس سیل کرتی ہے. جی. اس کمپنی میں جاب کرنا، جاب میں یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو بھی امپلائی اس کمپنی میں اپلائی کر رہے ہیں ان کو کال کر کے انٹرویو کے لیے بلانا کہ جی آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں. یہ جاب کرنا کیسا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں.
جی ناظرین، تو ہماری بات چل رہی تھی نواقض وضو پر، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے کے اسباب پر۔ تو اسی طرح ہم بستری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے اصطلاح میں مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اور بھی کچھ صورتیں ہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ جس بھی صورت میں پائی جائے، ہم بستری ہو یا ہم بستری کے علاوہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ صورتیں وہ ہیں کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ جو ہے وہ اکثر پوچھتے ہیں، کیوریز ہوتی ہیں لوگوں کی، کہ جیسے انجیکشن کسی نے لگوایا تو انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، ڈرپ لگوائی، ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا۔ تو انجیکشن لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح ڈرپ لگوانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بلڈ ٹیسٹ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو بلڈ ٹیسٹ کروانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب بلڈ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو وہ خون اتنی مقدار میں ہوتا ہے، بہنے والی مقدار جو ہے اس مقدار میں آپ کے بدن سے نکلتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے۔ ویسے جو ہے وہ ڈرپ لگوانے سے یا انجیکشن لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح شوگر ٹیسٹ کرانے میں جو معمولی سا بالکل خون نکلتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کسی نے گالی بک دی یا غیبت کی یا جھوٹ بولا تو اس کا وضو قائم رہتا ہے یا نہیں۔ تو جس نے گالی بکی یا غیبت کی یا جھوٹ بولا تو یہ کام اگرچہ گناہ ہیں، ان پر توبہ لازم ہے، لیکن ان سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو وضو ان سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی اگر ان کے بعد وضو کر لے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے ان کے بعد وضو کر لینا، لیکن وضو ان سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ کوئی اگر اس کے بعد بھی وضو نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے یا ڈرامہ دیکھنے سے یا فلم دیکھنے سے جو ہے وضو ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا۔ تو صرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ الگ بات ہے کہ دیکھنا جائز ہے نہیں، ناجائز چیز کو دیکھنا ناجائز ہے، جائز چیز کو دیکھنا جائز ہے۔ وضو جو ہے وہ بہرحال نہیں ٹوٹتا۔ وضو اس وقت ٹوٹے گا جبکہ وہ کوئی ایسی صورت پائی جائے، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ پیشاب کے مقام سے یا پخانے کے مقام سے کوئی نجاست نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، ادروائز صرف محض دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک تھا نواقض وضو کے بارے میں۔ اس کے بارے میں جتنی جنرل کیوریز تھی وہ بھی ہم نے عرض کر دیں، اور جتنی جو اسباب ہیں وضو ٹوٹنے کے وہ بھی تقریباً ہم نے سارے بیان کر دی ہیں۔ اب ہم آپ کے جو جوابات ہیں، جو سوالات ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ جو کالرز کے سوالات ہیں ان کے جواب عرض کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ سگریٹ پینے یا نسوار کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں۔ تو اس کا جواب تو میں نے عرض کر دیا کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نسوار کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ویسے سگریٹ پینی نہیں چاہیے، صحت کے لیے مضر ہے، اور ویسے سے لوگ عرف عام میں ویسے بھی نشہ سمجھا جاتا ہے۔ حقیقتاً نشہ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، الگ بات ہے، لیکن لوگ چونکہ اس کو مایوس سمجھتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ویسے پینا بھی نہیں چاہیے۔ اور بالخصوص ایسے لوگ کہ جو درود شریف پڑھنے والے ہوں یا ایسے لوگ جو نیک پرہیزگار ہوں، ان کو بطور خاص بچنا چاہیے کہ یہ بدبو والی چیزیں ان سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوں، جو لوگ درود شریف پڑھتے ہوں، جو لوگ صوم و صلات کے پابند ہوں، ان کو اس طرح کی چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوالات کے جوابات آپ کے ہم دے رہے تھے۔ دوسرا جو سوال ہوا وہ ہم سے یہ پوچھا ایک بہن نے کہ قرآن پاک میں قرآن پاک کے اندر یہ استغفار کرنے سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اصل میں تو ویسے یہ بہت زیادہ بات مشہور ہے، بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کے اندر استغفار کے جو فوائد بیان ہوئے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اولاد کا حصول ہو یا دیگر چیزیں ہوں۔ انہوں نے وہ ایک بزرگ کا باقاعدہ مقولہ اور پوری ایک تفصیلی آیت ہے قرآن پاک کی، اس آیت سے ان کا استدلال ہے کہ یہ استغفار ان کاموں کے لیے بھی ہے۔ یعنی ویسے استغفار کا بنیادی مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا ہے، لیکن جو اس کے ضمنی فوائد ہیں وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں بہت سارے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ بھی استغفار کی برکت سے باذن اللہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو اب بہن کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ جو استغفار کے فائدے آئے ہیں تو یہ ہم نے جو تسبیح پہ پڑھنا ہے تو یہ ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے یا صرف استغفار پڑھنا ہے؟ تو دیکھیں پہلے ایک تو یہ سمجھ لیں کہ استغفار لفظ نہیں ہوتا، لفظ درست ہوتا ہے استغفار۔ استغفار مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ سے بخشش چاہنا، یہ ہے اس کا مطلب استغفار۔ اور یہ جو ہم جب بولتے ہیں استغفر اللہ، اس میں استغفر اللہ کہا جائے گا، وہ فعل ہے
فعل مضارع ہے، استغفراللہ اس کا معنی ہوتا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. عورت ہے تو یہ معنی کریں گے، مرد ہے تو یہ معنی کریں گے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بخشش کی دعا مانگتا ہوں. تو اب یہ جو استغفراللہ یہاں جہاں استغفار کے فائدے بیان ہوئے ہیں یا استغفار کا ذکر ہے تو وہاں پر اس سے مراد لفظ استغفار نہیں ہے کہ آپ نے استغفار کہنا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پورا جملہ بولنا ہے. تو اب وہ چاہے آپ استغفراللہ کہہ دیں خالی، یا یہ بھی کافی ہے، یہ بھی اس سے بھی ثواب ملے گا اور اس سے بھی اللہ چاہے گا تو دیگر فائدے بھی حاصل ہوں گے. اور اگر زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ یوں کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، ساتھ عظیم کے العظیم کا جو لفظ ہے اس کا اضافہ کر دیں استغفر اللہ العظیم. اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ بزرگ و برتر سے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ یوں کر لیں استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، میں اللہ بزرگ و برتر سے دعائے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ پورا کہہ لیں. اگر پانچواں کلمہ جو ہے استغفار وہ پڑھنا چاہیں تو بھی بہت اچھا ہے، بیسٹ ہے، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا اور دیگر جو ضمنی فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے باذن اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھا ہے کہ میں ٹیمپر کی حالت میں ہوتی ہوں، میں معذور ہوں، میری نماز ہو جاتی ہے، یہ پوچھا میں نے. جی عرض کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. جی بولیے. کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تم نے فلاں کو کبھی بھی پیسے دیے تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. جی. اور دوسرا سوال ہے کہ جنت میں جیسے حورے ہیں ایسے کنواری لڑکیوں کے لیے غلامہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کیسا؟ جی عرض کرتا ہوں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا، استغفار کی بات کر رہا تھا کہ استغفار کرنے سے مراد جو ہے وہ لفظ استغفار نہیں ہے بلکہ جملہ بولا جائے گا. صرف استغفار نہیں کہا جائے گا، صرف استغفار نہیں پڑھا جائے گا بلکہ جملہ بولا جائے گا. استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یا جو ہے قرآن پاک پنجم کلمہ جو ہے 5واں کلمہ وہ اگر پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں. اور ویسے جب بھی یہ پڑھیں تو اس میں اس کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کریں تو اس کی زیادہ برکت حاصل ہوگی کہ اس کا جو معنی اور مفہوم کیا ہے. صرف خالی زبان سے نہیں کہنا چاہیے، زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اسے بھی ذہن میں لانا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور ایک بات جو اکثر میں سمجھایا کرتا ہوں کہ استغفار ہو یا درود شریف ہو یا اور کوئی ایسی بات، ایسا کوئی ورد یا اللہ کا پاک نام کہ جو آپ سے جس سے فائدوں کی بات حدیث کے اندر آئی ہے یا علماء بیان کرتے ہیں یا مشائخ بیان کرتے ہیں، تو ہمیشہ یہ بات پیش نظر ہے کہ جتنی چیزوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے انہیں اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا چاہیے، حصول ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے تاکہ ان پر ثواب بھی ملے. ورنہ اگر ثواب کی نیت نہیں ہے، محض آپ دنیاوی نعمت کے حصول کے لیے پڑھیں گے یا کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیں گے تو پھر ان کا حکم جو ہے وہ تدبیر والا ہو جاتا ہے کہ جائز تو ہے لیکن پھر یہ دنیاوی تدبیر کے درجے میں اب اس پر ثواب ملے گا نہیں ملے گا، ثواب کا ترتب نہیں ہوگا. جیسا کہ اس پر فقہا نے باقاعدہ تصریح کی ہے اس بات کی اپنی کتب کے اندر کہ ثواب تبھی ملے گا جب ثواب کی نیت سے پڑھا جائے گا. اگر کسی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو جائز تو ہے، اگر وہ جائز مقصد ہے تو جائز مقصد کے لیے پڑھنا جائز ہے لیکن تدبیر کے حکم میں ہے ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے آپ نیت ثواب کی کریں، نیت اللہ کی رضا کی کریں، نیت اللہ کے قرب کی کریں اور اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں. دعا میں تو آپ اللہ سے جو چاہے مانگیں، جائز چیز جو جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ اس دعا سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے حضور دعا مانگیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی جو مراد ہے وہ بھی باذن اللہ پوری ہوگی. یعنی ثواب سے محرومی اختیار نہ کریں، ثواب ضرور حاصل ہونا چاہیے، اس لیے اللہ کی رضا کی نیت رکھیں. اور ویسے بھی رضا مولا از ہما اولا، ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. مسلمان کا جو کامل مومن ہے اس کا حقیقی مقصد اور حقیقی مطلوب رضا الہی ہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قضا رکھنا لازم ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل اس کی قضا بھی لازم ہے. نفلی روزہ خود لازم نہیں ہے لیکن یہ اصول ہے عبادت کا کہ اگر آپ نے خود شروع کر لی عبادت تو اب توڑنے کی صورت میں آپ پر اس کی قضا لازم ہوتی ہے. نفلی روزہ رکھنا آپ پر لازم نہیں تھا، آپ نے اپنی چوائس سے خود اپنے انتخاب سے نفلی روزہ رکھا ہے، جب رکھ لیا ہے تو اب اللہ کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے اسے پورا کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا، بیچ میں چھوڑنا نہیں
نہیں ہوتا. تو اب اگر آپ نے اسے توڑا ہے نفلی روزے کو تو اس صورت میں آپ اس کی قضا کریں گی, بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی. باقی یہ الگ بات ہے کہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا, تو اس کا حکم وہی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے بے عذر توڑا ہے تو اس صورت میں گناہ بھی ہے, توبہ بھی لازم ہے. اور اگر آپ نے کسی عذر صحیح کے سبب توڑا ہے تو عذر صحیح کے سبب نفلی روزہ توڑنے پر گناہ نہیں ہوتا, لیکن قضا بہر لازم ہوتی ہے. عذر سے توڑیں یا بلا عذر توڑیں, نفلی روزے کی قضا لازم ہوگی. یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو لہذا جو ہے وہ نفلی روزہ جو ہے وہ اگر آپ نے توڑ دیا تو قضا کریں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا اور انہوں نے کہا, انہوں نے ہمارے ایک اور پروگرام ہوتا ہے دین اور خواتین کے نام سے, اس میں بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ 4 تولے سونا ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وہاں بھی ہم نے تفصیل سے جواب بتا دیا تھا, لیکن پھر اب انہوں نے کال کر دی ہے اور اب بھی کہہ رہی ہیں کہ میرا سوال جو ہے سمجھا نہیں گیا. سوال آپ کا سمجھ لیا تھا. ہم نے دونوں صورتیں بتا دی تھیں. وہ دونوں صورتیں یہ بتائی تھی کہ دیکھیں زکوٰۃ میں جو نصاب ہوتا ہے, سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا, چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی. اب اگر کسی کے پاس 7.5 کسی کے پاس سونا ہے 4 تولے, صرف سونا ہے, سونے کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے, تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. زکوٰۃ تبھی لازم ہوگی جب سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہو کم از کم. لیکن اگر سونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بھی ایسا مال موجود ہے جو مال زکوٰۃ شمار ہوتا ہے, تو اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا, اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا. 52.5 تولے چاندی کے, تو چونکہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے آج کل وہ کم ہے, 4 تولے سونا تو دور کی بات ہے, 1 تولہ سونا بھی جو ہے نا اس مقدار سے زیادہ ہے, تو لہذا اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں. دونوں صورتیں ہم نے اس پروگرام میں بھی عرض کر دی تھی, اب دوبارہ دونوں صورتیں بتا دی ہیں کہ آپ اس کی روشنی میں دیکھ لیں. باقی جو آپ نے پوچھا کہ صرف یہی ہے اور کچھ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں, کیونکہ جو صرف سونا ہے تو صورت میں نصاب جو ہے وہ سونے کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ ہے 7.5 تولے. لیکن اگر اور کوئی بھی مال آپ کے پاس موجود ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں کاؤنٹ ہوتا, پھر اس صورت میں چاندی کا نصاب کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور چاندی کے نصاب کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے, پھر زکوٰۃ دینا ہوگی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خون جمع ہوا ہے, تو کیا اس پہ وضو ہو جائے گا اور کیپ لگا کے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ناظرین یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین خوش آمدید. تو آپ کے سوالات کے جوابات ذکر کیے جا رہے تھے, اور ہم نے جو آخری بات کی تھی, آخری بات یہ ہوئی تھی کہ 4 تولے سونا ہو صرف, تو صورت میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا, اس کا کیا حکم ہے. تو اس کی 2 صورتیں الگ الگ بنتی ہیں, وہ دونوں صورتیں ہم نے آپ کے گوش گزار کر دی تھیں. تو اب ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. جی بیٹا فرمائیے. جی بھائی میں نے یہ بات کرنی تھی, اگر نماز پڑھتے ہوئے پیشاب کے قطرے خارج ہو جائے تو یہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, عرض کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاس میں تقریباً 1.5 تولہ سونا ہے, تو ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور کوئی پیسے وغیرہ جمع نہیں ہے, تو کیا اس سے زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو انہیں کو شامل کر لیتے ہیں, کیونکہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہی کا پہلے میں بتا رہا تھا 4 تولے سونے والا, تو یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتی ہے بات. تو پہلے ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں, پھر بقیہ سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. یہ جو بہن پوچھ رہی ہیں کہ صرف 1.5 تولے سونا ہے اور ان کے پاس پلاٹ ہے, پیسے وغیرہ نہیں ہیں, تو زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو دیکھیں پلاٹ جو ہوتا ہے یہ خود مال زکوٰۃ نہیں ہے. یہ مال زکوٰۃ اس وقت بنتا ہے جب تجارت کی نیت سے خریدا ہو. تجارت کی نیت سے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے, کہ جب اچھے دام لگیں گے اس کو بیچ دوں گی یا بیچ دوں گا, اس نیت سے پلاٹ خریدا ہے اور یہ نیت برقرار ہے, تو پلاٹ جو ہے وہ مال تجارت ہونے کی وجہ سے مال زکوٰۃ بنے گا. ورنہ محض پراپرٹی پر, محض زمین پر, جبکہ بیچنے کی نیت نہ ہو, رہنے کی نیت ہو یا ایسے ہی رکھا ہوا ہے اور کوئی اس میں بیچنے کی نیت نہیں ہے, یا بیچنے کی نیت تھی اب نہیں ہے, وہ نیت ختم ہو گئی, اب یہ ہے کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا, یہ رکھوں گی, یا جو ہے وہ اس کو کرائے پر دوں گی, تو اس صورت میں یہ پلاٹ جو ہے مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوتا. تو اب اگر آپ کے پاس اور کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہیں, صرف یہ پلاٹ ہے اور 1.5 تولے سونا ہے, اور پلاٹ اگر مال
تجارت نہیں ہے, بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا, تو آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس صرف سونا ہے اموال زکوٰۃ میں سے, اور سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے ہے, اور آپ کے پاس سونے کا نصاب پورا نہیں ہو رہا, اس لیے زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں. لیکن اگر آپ کا یہ جو پلاٹ ہے یہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور بیچنے کی نیت برقرار ہے, تو اس صورت میں اب یہ مال تجارت ہے, تو اس صورت میں اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے. اس صورت میں پھر آپ پر 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اس کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے, زکوٰۃ لازم ہے. دونوں صورتیں میں نے تفصیل سے عرض کر دی ہیں, اب آپ اس کی روشنی میں دیکھ لیں کہ آپ کی صورت کون سے والی بنتی ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کان کے مسح کا کیا طریقہ ہے. تو کان کے مسح کا بالکل سمپل سادہ طریقہ ہے, جس طریقے کے مطابق لوگ کرتے ہیں کہ جو انگوٹھے ہیں دونوں انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کی جو لو ہے اس پر جو مسح اس طرح انگوٹھے پھیرے جاتے ہیں, مسح کیا جاتا ہے, یہ کان کا مسح ہو جاتا ہے. یہ کان کے مسح کا طریقہ ہے اور تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہی, اور لوگ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں, درست ہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال ہم سے پوچھا کہ بعض اوقات ہم کسی محفل میں جاتی ہیں, قرآن خوانی میں جاتی ہیں, کسی تقریب میں جاتی ہیں اور وہاں پر قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے, پورے قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے, تو وہ تو سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا یا پتہ تو ہوتا ہے لیکن وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے. تو آیا ایسا ممکن ہے, یہ پاسبل ہے کہ ان سب کی طرف سے ہم ہی سجدہ تلاوت کر دیں, کہ ہم گھر واپس آ کر 14 کے 14 سجدہ تلاوت کر دیں تاکہ ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے. تو دیکھیں اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی بدنی عبادات ہیں ان میں نیابت جاری نہیں ہوتی, ان میں آپ کسی کی طرف سے یہ عبادت نہیں کر سکتی. یعنی نماز ہو گیا, نماز ہو یا روزہ ہو, یہ بدنی عبادت ہیں. سجدہ اسی طرح سجدہ تلاوت یہ بدنی عبادت ہے. تو یہ جو محض بدنی عبادت ہوتی ہے یہ کسی کی طرف سے نہیں کی جا سکتی, اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی. جو حج ہوتا ہے وہ بدنی عبادت اور مالی عبادت وہ اس کا مجموعہ ہے, مرکب ہے. تو حج کے اندر تو نیابت ہوتی ہے, حج بدل کی سہولت شریعت دیتی ہے, اس میں نیابت کا تصور موجود ہے مخصوص صورتوں میں. لیکن نماز روزے میں, سجدہ تلاوت میں, اس میں نیابت کا تصور نہیں ہے, اس میں نیابت نہیں ہوتی. آپ صرف اپنے ہی سجدہ تلاوت ادا کر سکتی ہیں, کسی اور کی طرف سے آپ سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتی. جس نے آیت سجدہ پڑھی ہے یا آیت سجدہ سنی ہے اس پر سجدہ تلاوت لازم ہے. وہ خود جب تک نہیں کرے گا تو اس کے ذمے سے وہ وجوب ساقط نہیں ہوگا, اس کے ذمے بہرحال باقی ہے, نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. باقی یہ الگ بات ہے کہ اس کا ٹائم کب تک ہے. ٹائم اس کے اندر کوئی قضا کا تصور نہیں ہوتا, اسی وقت بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. باقی زندگی میں جب بھی سجدہ تلاوت ادا کیا جائے گا وہ ادا ہی ہوگا. یہ مفتہ بہی قول کے مطابق سجدہ تلاوت کا وجوب علی الفور نہیں ہے, فوراً کرنا لازم نہیں ہے. مفتہ بہی قول جس پر فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں جب بھی کریں گے ادا ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ انشورنس کمپنی کے اندر جو ہے وہ جاب کرنا کیسا ہے. تو چونکہ انشورنس کرنا جائز نہیں ہے فی نفسہ ہی, تو انشورنس کمپنی کے اندر اس طرح کی جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کے اندر ناجائز کام میں معاونت لازم آتی ہو. کیونکہ قرآن میں سیدھا سیدھا منع کیا گیا ہے, ناجائز کام میں اسم اور عدوان پہ معاونت سے منع کیا گیا ہے. نیکی اور بھلائی کے کام میں مدد فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, برائی اور گناہ کے کام میں, سرکشی کے کام میں مدد فراہم کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس لیے انشورنس کمپنی کے اندر جو ہے کسی بھی کوئی ایسی جاب نہیں کر سکتے کہ جس سے ان کی معاونت ہوتی ہو, ان کو مدد فراہم ہوتی ہو, جس کے اندر وہ جاب آپ نہیں کر سکتے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ ٹی وی پر اگر ہم سجدہ تلاوت سنیں تو آیت سجدہ سنیں تو ٹی وی پر سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. دیکھیں ایک ہوتا ہے لائیو سننا اور ایک ہوتا ہے ریکارڈنگ کو سننا. ریکارڈنگ میں اور لائیو میں فرق ہوتا ہے. لائیو سننے کی صورت میں جو ہے وہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض گشت کے حکم میں نہیں ہے تو ان کے نزدیک سجدہ تلاوت اس پر بھی لازم ہوتا ہے. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض گشت کے حکم میں ہے تو ان کے نزدیک اس پر سجدہ تلاوت لازم نہیں. لیکن چونکہ جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے اور عبادات کے اندر احتیاط اولا ہوتی ہے, تو لہذا لائیو سنا ہو یا ریکارڈنگ سنی ہو, آپ بہرحال اگر آپ نے آیت سجدہ سنی ہے تو سجدہ تلاوت آپ ادا کر لیں کہ اس پر آپ کو ثواب بہرحال ملے گا. تو عبادات میں احتیاط ویسے بھی اولا ہے, اس صورت میں سجدہ تلاوت کر لیا جائے. واجب ہو یا نہ ہو وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے, لیکن جواز میں اختلاف نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ کسی عالم نے نہیں کہا کہ بعض گشت کا جو ہے وہ اگر آپ نے آیت سجدہ سن لیا تو سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. جائز تو وہ بھی مانتے ہیں. تو جواز پر اتفاق ہے, وجوب میں اختلاف ہے. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اختلاف علماء سے بچنے کے لیے سجدہ تلاوت کر لیں اگر آپ نے آیت سجدہ سنی ہے, لائیو سنی ہو یا ریکارڈنگ سنی ہو.
پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو کہے اپنی بیگم کو کہ اگر تم نے کبھی بھی فلاں کو پیسے دیے تو میری طرف سے طلاق ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ طلاق معلق ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر جب بھی آپ اس کو پیسے دیں گی تو وہ جو شوہر نے ایسا کہا ہے تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی۔ یہ فوراً نافذ نہیں ہوتی، لیکن یہ تعلیق کی صورت ہوتی ہے، یعنی طلاق کو معلق کیا گیا ہے تو صورت میں جب بھی وہ کام پایا جائے گا جس کام پر طلاق کو معلق کیا تھا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہذا طلاق سے بچنا چاہتی ہیں تو آپ یہ کام نہ کریں۔ اور ویسے لیکن اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، بات بات پہ اس طرح طلاق کو معلق نہیں کرنا چاہیے، شوہروں کو بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر جو ہے وہ کچھ قطرے پیشاب کے خارج ہو جائیں تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ جناب نماز بالکل نہیں ہوتی۔ ابھی جیسا کہ ہم نے نواقض وضو بتائے تھے، نواقض وضو کے اندر بتایا تھا آپ کو، پہلا ناقض وضو ہی ہم نے یہ بتایا تھا کہ پیشاب کے مقام سے یا پخانے کے مقام سے کوئی بھی نجاست خارج ہو جائے، نکل جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیشاب کا ایک قطرہ بھی اگر نکلے گا تو وہ نجس ہے، نجاست ہے، نجس باہر نکلتے ہی وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ نماز تو تب ہوگی جب وضو ہوگا، آپ کا وضو ہی ٹوٹ گیا، نماز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہذا جو ہے وہ وضو کر کے کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھنا آپ کے لیے لازم ہے، آپ اس پر نماز پڑھیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ معذور ہوں اور معذور کے لیے جو ہے وہ نماز کا کیا حکم ہے؟ تو معذور کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو شرعی معذور ہوتا ہے، شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نماز کے وقت کے لیے اس کا وضو اس سبب سے نہیں ٹوٹتا جس سبب سے وہ معذور بنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی پیشاب کے مقام سے نجاست خارج ہو رہی ہے یا پخانے کے مقام سے نجاست مستقل خارج ہو رہی ہے تو صرف وہ خارج ہو رہی ہے اور اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ ایک نماز کا فرض نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی، صرف فرض اس کے ادا کیے جا سکتے، اتنا وقت بھی نہیں ملا پورا، تو اب یہ شرعی معذور کہلاتا ہے۔ تو شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا وضو اس نماز کے ایک نماز اس وضو سے وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی اس عذر سے، اس نجاست کے خروج سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، الگ سے وضو کرنا پڑے گا دوسری نماز کے لیے۔ تو یہ ہو گیا اس کا حکم۔ باقی جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا، پچھلی بار پوچھا تھا، وہ اپنی بات پوری طرح سمجھا نہیں پائے تھے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ایک جوتا ہے، میری جو بیگم ہیں، بیوی ہیں، ان کے پاؤں میں پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو ڈاکٹر نے ایک خاص قسم کا جوتا بتایا ہے کہ وہ پہن کے رکھنا ہے تقریباً 1.5 ماہ تک، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں عمرے پر، تو اس صورت میں وہ جوتا پہن کر رکھنا پڑے گا مستقل بیگم کو۔ تو چونکہ وہاں مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی شریف ہے، تو اب جوتے کے ساتھ مسجد حرام میں جانا یا مسجد نبوی شریف میں جانا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں عذر کی حالتیں جو نا وہ ہمیشہ مستثنا ہوتی ہیں، تو اگر ان کو کوئی ایسا عذر ہے، تکلیف ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتی، ڈاکٹر نے کہا ہے تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں اس کی پاکی کا خیال رکھتے ہوئے وہ اندر جا سکتی ہیں، یعنی جوتے پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، اور تو ایسی صورت میں وہ مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرام میں بھی اس عذر کی صورت میں جا سکتی ہیں، لیکن نجاست کا بہرحال خیال رکھا جائے گا۔ اگر جوتے پر نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر نہیں جا سکتی، اور ویسے تو جوتوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے مسجد میں، عام مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے، چاہے جا کے مسجد الحرام یا مسجد نبوی شریف، لیکن چونکہ یہ خاص عذر کی صورت ہے اور عذر کی صورت کے اندر جو ہے شریعت رخصت دیتی ہے، المشقہ تجلب التیسیر، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ مشقت آسانی لاتی ہے، تو دفع حرج جو ہے وہ شریعت کو پسند ہے، شریعت حرج کو دور کرتی ہے، تو اس صورت میں اجازت ہوتی ہے، تو اس صورت میں انہیں اجازت ہوگی، لیکن نجاست کا بہرحال خیال رکھیں گی، پاکی کا خیال رکھیں گی، نجاست نہ لگی ہو تو ہی جا سکتی ہیں، اس صورت میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔